in this module, we are going to understand rapid SDLC approach for ERP implementation. تو ریپڈ SDLC کو ہم ذرا سمجھتے ہیں. اگر آپ کی کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ERP امپلیمنٹ کرنا ہے یوزنگ ریپڈ SDLC اپروچ, تو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے پروٹوٹائپنگ. دس اپروچ ڈز ناٹ گو تھرو دا انالیسز اینڈ ڈیزائن فیز. اگر آپ ٹریڈیشنل SDLC کی بات کریں تو دا فرسٹ فیز از انویسٹیگیشن, سیکنڈ از انالیسز, ڈیزائن, امپلیمنٹیشن اینڈ مینٹیننس. لیکن اگر آپ ریپڈ SDLC کی بات کر رہے ہیں تو دس اپروچ ڈز ناٹ گو تھرو دا انالیسز اینڈ ڈیزائن فیز. اٹ امپلیمنٹس اے اسکیلیٹن اور اے پروٹوٹائپ آف ایکچوئل سسٹم with a focus on data input and output. So it is a rapid approach of implementing information system in your organization. جس میں ہوگا کیا کہ آپ ایک اسکیلیٹن یا ایک پروٹوٹائپ بنائیں گے جو ایکچوئل سسٹم کی ہوگی اور یوزر سے اس پہ فیڈ بیک لیں گے. جب یوزر فیڈ بیک دے گا اور جو چینجز آپ نے کرنی ہے وہ ایزیلی طریقے سے چینجز ہو سکتی ہیں. دس اپروچ از یوزلی یوزڈ جب کوئی کمپنی اسمال ٹو میڈیم لیول کی ہے اور there are probably less than 50 business processes that you have to automate and scope of the project اتنا بڑا نہیں ہے. لیکن وہ کمپنی جو انٹرپرائز لیول کی ہے جہاں پہ ہزاروں یوزرز ہیں اور there are hundred of business processes that you have to automate, تو وہاں پہ یہ جنرلی اپروچ یوز نہیں ہوتی. The idea is to demonstrate the system functionality to the user. So when you are developing the skeleton of the system, تو how the system is going to behave, آپ یوزر کو اس کی فنکشنلٹی دکھا دیتے ہیں. Now user when they are going to use the prototype of the actual system, they will give you feedback. Feedback is incorporated into the new system and demonstrated back to the user. So it is a continuous feedback mechanism through which user look and use prototype system, give feedback is again incorporated, اور جو بھی چینجز ہیں اس کو چینجز کو کر کے اگین یوزر کو دکھایا جاتا ہے کہ دس از ہاؤ دا نیو سسٹم ول لک لائک. دس اپروچ ہیز پروون ٹو بی ویری ایفیشینٹ ود یوزر انٹریکٹیو سسٹمس بیکاز دا پروٹوٹائپ از ایونچولی کنورٹیڈ انٹو اے فل اسکیل سسٹم. تو جنرلی ویئر دیر آر لیس نمبر آف یوزر, so what you are going to do is develop a prototype, show to the user, get the feedback, change, again show to the user, get feedback, change. تو اسی طرح جب ایک دو آئٹریشن سے آپ گزریں گے تو there are possibilities کہ you will be developing the actual system which they will require. تو جیسے جیسے کسٹمر فیڈ بیک دیتا رہے گا, جیسے جیسے یوزر فیڈ بیک دیتا رہے گا, آپ اس سسٹم کو ماڈیفائی کرتے رہیں گے. اب اس ڈائگرام کے اندر آپ نوٹ کیجئے کہ what are the different phases through which you have to create the prototype. The first thing is you will build a prototype, test that prototype by showing it to the user, and then user نے decide کیا کہ next step پہ اور feedback لے کے if you decide کہ maybe you have to go on a next step, so again you will be revising that prototype. یاد رہے کہ prototype is a skeleton of actual system. It is not an actual system, but all the functionality that user will see when the new system will be developed, تو وہ اس کے اندر موجود ہوگی. اگر ڈیسیژن یہ ہوا کہ ہم نے prototype نہیں یوز کرنی, then you will abandon that prototype. اگر اس کسٹمر کے یوزر کے فیڈ بیک کے بعد all the users say کہ ٹھیک ہے اسی طرح کا سسٹم ہمیں یوز کرنا ہے, which mean کہ پروٹوٹائپ کمپلیشن سکسیسفل, اور اس کے بعد یو ول بی ریلیزنگ دیٹ پروٹوٹائپ فار پروڈکشن. تو یوزر ول بی یوزنگ دی ایکچوئل سسٹم جو آپ نے فیڈ بیک گیدر کر کے اس سسٹم کو امپروو کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیر از اے چانسز کہ یو ول موو ٹو دا ٹریڈیشنل لائف سائیکل جس میں اگین یو ہیو ٹو گو تھرو planning, analysis, design, implementation and maintenance phase.